بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نور الازا مع مراک الفلاح فصل فی الاستنجاء میں آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ والی عبارت ہے، اس کو حل کریں گے۔ والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده اولا بالماء۔ اس جملے کو آج ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده اولا بالماء۔ اس عبارت میں جو بتایا گیا ہے عورت کا پتھر کے ساتھ استنجا کا طریقہ، کہ عورت پتھر کے ساتھ استنجا کس طریقے سے کرے گی۔ اس سے پہلے مرد کے بارے میں بتایا کہ مرد جو ہے پتھر کے ساتھ استنجا کس طریقے سے کرے گا، اس کو دہراتے ہیں، پھر اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ وکیفیت الاستنجاء، اور یہ استنجے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد پہلے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف صفائی کرے، دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف صفائی کرے گا، اور تیسرے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف، اس وقت جب کہ خصیتین لٹکے ہوئے ہوں۔ اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پیچھے سے آگے کی طرف شروع کرے گا، ابتدا کرے گا۔ یعنی یہ 3 پتھر سے استنجا کرنا، یہ مستحب ہے۔ ایک پتھر لیا، آگے سے پیچھے کی طرف صفائی کی، پتھر کو پھینک دیا، پھر دوسرا پتھر لیا، پیچھے سے آگے کی طرف صفائی کی، اس کو پھینک دیا، پھر تیسرا پتھر لیا، آگے سے پیچھے کی طرف صفائی کی، اس پتھر کو پھینک دیا۔ تو یہ طریقہ کار مرد کا تھا۔ اب ترکیب کرتے ہیں، پھر نفس مسئلہ انشاءاللہ۔ واو نئے جملے کے شروع میں، والمرأة واو استئنافیہ، المرأة یہ مورب اللام ہے، اسے ہم مبتدا بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں معرفہ کی جو اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، مورب اللام، تو یہ جناب معرب باللام ہے۔ معرفہ مبتدا آپ کو معلوم ہے معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ آگے ہے ابتدا، یبتدئ ابتداء، تبتدئ، یہ باب افتعال سے ہے۔ تبتدئ یہ 2 صیغے بنتے ہیں، واحد مذکر حاضر کا بھی اور واحد مؤنث غائب کا بھی، لیکن یہاں پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے جو ہے حروف اصلیہ ہیں با، دال اور حمزہ۔ تا تو علامت مضارع ہے، تا باب افتعال کی ہے، پیچھے لگے با، حمزہ، با، دال اور حمزہ، تو پتہ لگا یہ محموز اللام ہے۔ ٹھیک ہے، محموز اللام ہے، کیونکہ یہاں پر بادآ مجرد میں تھا، تو بادآ ما، یعنی کہ حمزہ جو ہے لام کلمے میں آ رہا ہے۔ اگر حمزہ لام کلمے میں آئے تو اسے کہتے ہیں محموز اللام، اور اگر حمزہ فا کلمے میں آئے تو اسے کہتے ہیں محموز الفا، جیسے اخذا، امرا وغیرہ۔ اور اگر حمزہ عین کلمے میں آئے تو کہا جاتا ہے اسے محموز العین، جیسے سألا، لاؤما وغیرہ۔ اور اگر یہی حمزہ لام کلمے میں آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے محموز اللام، جیسے قرأ، ٹھیک ہے، اور جیسے بدأ، جیسے استبرأ وغیرہ۔ اب تبتدئ، اب قاعدہ سن لیں کہ اگر مورب اللام کے بعد، مبتدا کے بعد، مورب اللام کے بعد جملہ آ رہا، جملہ ہے، تو اس جملے کو ہم اس مبتدا کی خبر بناتے ہیں۔ اس مبتدا کی کیا بناتے ہیں جناب؟ خبر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تبتدئ فعل
ہیا ضمیر جو ہے اس کے اندر اسماء غیر متمکنہ میں سے اسماء غیر متمکن میں سے جو ہے وہ آ رہی ہے، ضمیر آ رہی ہے، وہ ہیا ضمیر ہے، وہ مبنی ہے، وہ مؤنث کی ہے، مستتر ہے، اور وہ ضمیر اس کا فاعل بنے گی، اس ضمیر کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر، فاعل من جار قدام مجرور، جار مجرور ظرف یعنی کہ متعلق اول الی جار، خلف مجرور، جار مجرور متعلق ثانی، ٹھیک ہے۔ من اور الی یہ مبنی ہے، مبنیوں کے قبیل سے ہے، حروف جتنے بھی ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قدام آپ کو معلوم ہے یہ معرب ہے، معرب پر تینوں اعراب آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اگے خشیتا تلبیث فرجیہا، یہ خشیتا جو ہے مفاعل آپ کو معلوم ہے کہ 5 مفاعل ہیں، ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق ہے، مفعول بہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، اور مفعول معہو ہے۔ تو یہاں پہ خشیتا جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ یہاں پہ اگر آپ قاعدہ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے گا کہ مصدر جو ہے خشیتا نا، یہ مصدر ہے، اور خاشیہ یکشا خشیتاً، خشین بھی آتا ہے، خشین بھی آتا ہے، خشیتاً بھی آتا ہے، سامیہ یسمعو سے، اور یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے، ٹھیک ہے جناب۔ مصدر 2 حال سے خالی نہیں، مصدر ما قبل فعل کا ہم معنی ہوگا یا نہیں، اگر ہم معنی ہو تو مفعول مطلق، اور اگر ہم معنی نہ ہو تو مفعول لہو ہوتا ہے عام طور پر، تو اسے ہم بنائیں گے مفعول لہو۔ دوبارہ سن لیں، مصدر 2 حال سے خالی نہیں، مصدر ما قبل فعل کا ہم معنی ہوگا یا نہیں، اگر ہم معنی ہو تو مفعول مطلق، جیسے ضربتو ضربن، ٹھیک ہے، ضربتو ضربن، اور اگر ہم معنی نہ ہو تو عام طور پر مفعول لہو ہوتا ہے، جیسے تبتدیو اور خشیتا آپ کو معلوم ہے ہم معنی نہیں ہے، تو تبتدیو کو معنی ابتدا کرنا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خشیتا میں نے ڈرنا، ہم معنی نہیں ہے، تو اسے ہم بنائیں گے مفعول لہو۔ اب قاعدہ سن لیں ایک اور، کہ خشیتا یہ بھی نکرہ ہے، تلویث یہ بھی نکرہ ہے، فرج یہ بھی نکرہ ہے۔ اچھا، تلویث جو ہے یہ بھی مصدر ہے، لیکن یہ لوث یلوث تلویثاً، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ خشیتا مصدر ہے لیکن سامیہ یسمعو کا، یہاں پہ تبتدیو ہے فعل ہے لیکن یہ مزید فی سے ہے، آگے جو آ رہا ہے یکسلو فعل ہے لیکن وہ مجرد سے ہے۔ اچھا قاعدہ سن لیں، نکرہ خشیہ، تلویث بھی نکرہ، فرج بھی نکرہ، اس کے بعد ہا ضمیر، اس میں غیر متمکن، معرفہ، مبنی، ٹھیک ہے، واحد کی ضمیر آئی ہے۔ اگر نکرہ پھر نکرہ پھر نکرہ پھر چند نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو قاعدہ یہ ہے، پہلے جتنے نکرہ ہیں مضاف الیہ اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ خشیتا مضاف، ٹھیک ہے، تلویث مضاف الیہ مضاف، فرجی مضاف الیہ مضاف، اچھا فرجی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، فرج مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تلویث کا مضاف الیہ، تلویث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے خشیتا کا مضاف، خشیہ مضاف الیہ، خشیتا مضاف تلویث مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول لہو بنے گا۔ کیا بنے گا؟ مفعول لہو، کس کا؟ تبتدیء کا مفعول لہو، ٹھیک ہے جناب۔ پھر سن لیں، خشیتا جو ہے مضاف، تلویثی مضاف الیہ مضاف، فرجی مضاف الیہ مضاف، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ مضاف ہوگا، ہا ضمیر مضاف الیہ، فرج مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر اپنے مضاف الیہ سے مل کر تلویث کا مضاف الیہ، تلویث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خشیتا کا مضاف الیہ، خشیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہو، مفعول لہو، مفعول لہو بنے گا جی، ٹھیک ہے۔ آگے تبتدیء فعل اپنے ہی ضمیر فاعل متعلق اول متعلق ثانی مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر، والمرأۃ بن گئی مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ آپ کو معلوم ہے 2 اقسام ہے جملے کی، اگر جملے کا پہلا جز اسم، یہ اسم ہونا ثابت ہو گیا، المرأۃ اسم ہے،
جب اسم ہونا ثابت ہو گیا تو اس سے جملہ اسمیہ بنے گا، اور اگر پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، جیسے آگے جملہ آ رہا ہے یکسیلو، جملہ فعلیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کو ایک اسناد حاصل ہوگی، یہ مکمل کلام بن چکا ہے، ٹھیک ہے. اسے مرکب تام بھی بولتے ہیں، جملہ بھی بولتے ہیں، کلام بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مرکب تام آپ نے شروع کے اندر خلاصۃ النحو کے اندر جو ہے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا وہ سنتے ہیں کہ یہاں پر عورت کا پتھر کے ساتھ، یعنی پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ عورت کس طریقے سے جناب یہ استنجا کرے گی. عورت اس طریقے سے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے ابتدا کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے، آگے سے پیچھے کی طرف. اب یہ ترجمہ سن لیں. اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف، یعنی پہلے طریقہ کار دیکھ لیں. 3 پتھر سے استنجا کرنا ہے، آگے سے اسے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے سے پیچھے کی طرف صفائی کی، پتھر کو پھینک دیا. پھر پیچھے سے آگے کی طرف صفائی کی، پتھر کو پھینک دیا. پھر آگے سے پیچھے کی طرف کی جو ہے پتھر کو پھینک دیا. یہ 3 پتھر استعمال کرنے ہیں. آگے سے پیچھے کی طرف ایک پتھر پھینکا، دوسرے پتھر پیچھے سے آگے کی طرف پھینک دیا، تیسرا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف پھینک دیا. یہ ہے طریقہ کار ہے عورت کا استنجا کرنے کا. اب آئیے ترجمہ سنیں. اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف. عورت ابتدا کرے پیچھے سے، اور عورت ابتدا کرے آگے، قدام ہے نا، آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کو گندا کرنے کے خوف کی وجہ سے. اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کو گندا کرنے کے خوف کی وجہ سے. اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کو گندا کرنے کے خوف کی وجہ سے. یہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو ترجمہ بھی کر دیا، اس کا لفظ مسئلہ تھا وہ بھی بتا دیا. ایک بار ترجمہ پھر سن لیں. والمرأۃ، اور عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کو گندا کرنے کے خوف کی وجہ سے. ثم یغسل یدہ اولا بالماء. مختصر سا جملہ ہے، اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ثم یغسل یدہ اولا بالماء. پہلے اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں. ثم جو ہے نئے جملے کے شروع میں آیا، اسے ثم استینافیہ لے کہیں گے. آگے آیا غسل، یغسل آیا، یا عرف عین میں سے ہے، اس کے عرف اصلیہ غین سین لام. یا جو ہے علامت مضارع میں سے ہے، غین سین یا. ماضی اس کا آئے گا غسل یغسلو. پتہ لگا یہ ماضی، اس کی علامت کیا ہوگی؟ ماضی مفتوح العین، مضارع مکسور العین. غسل یغسلو، جیسے ضرب یضرب، ٹھیک ہے. اور اسے آپ سے اقسام میں دیکھتے ہیں تو فعل، شخص میں دیکھیں گے تو ثلاثی 3 حرف اصلیہ ہیں، یا تو حرف عین میں سے. ہفت اقسام میں دیکھیں گے تو صحیح ہے، نہ یہ محموز ہے، نہ یہ مضاعف ہے، نہ یہ مثال ہے، نہ یہ اجوف ہے، نہ یہ ناقص ہے، نہ یہ لفیف ہے. تو ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح ہے. ہفت اقسام میں سے دیکھیں گے تو یہ صحیح ہے. یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس کو دیکھیں گے. یغسلو ہے صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. اب ہم نے اس کا فاعل تلاش کرنا ہے. یدہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یدہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو یدن ہے، یہ ہاتھ ہیں جو انسانی اعضاء ڈبل ہیں، اسے عرب والے مؤنث استعمال کرتے ہیں. اس کا فاعل تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے.
اس کا فائل نہیں ہو سکتا تو وہ نکالیں گے، اس کے اندر جو اس میں غیر متمکن جو ہے وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ واحد کی ہے، اور مرفوع متصل مستتر یعنی لکھنے پڑھنے میں نہ آئے وہ ضمیر ہے، اس کو ہم باہر نکالیں گے، وہ ضمیر ہوا ضمیر اس کا فائل بنے گی۔ یدہ یدہ نکرہ، ہو معرفہ، پکا قاعدہ مضاف مضاف الیہ۔ اچھا مضاف مضاف الیہ ہو کے اس کا بن گیا یغسل کا بن گیا مفعول بھی، مفعول بھی، ٹھیک ہے، مفعول بھی بن گیا۔ اب یہ یاد رکھیں غسل یغسل یہ ہے متعدی، یہ یاد رکھنا، یہ لازم نہیں ہے، یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے تب تدیو آیا وہ بھی متعدی تھا، اور یہ یغسل آیا وہ مزید فی سے آیا، تب تدیو وہ متعدی تھا، اور یہ مجرد سے ہے، ضرب یضرب غسل یغسل یہ بھی متعدی ہے۔ اب متعدی کے اندر آپ نے اس کا مفعول بھی ڈھونڈ لیا، یدہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی۔ اولاً یہ ہے، اس سے پہلے ہم موصوف نکالیں گے زماناً اولاً، زماناً اولاً۔ اچھا زماناً موصوف اولاً صفت موصوف صفت سے مل کر یہ بنے گا جناب مفعول فی، مفعول فی، ٹھیک ہے۔ یہ ظرف زمان، ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ تو یہ سمت یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، تو یہ ہے جناب مفعول فی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مفعول بھی آ گیا، پچھلی عبارت میں مفعول لہو بھی آ گیا، دو مفاعل رہ گئے تھے، مفعول مطلق اور مفعول معہو رہ گیا تھا آپ کا۔ اچھا اولاً موصوف، زماناً موصوف، اولاً صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول فی یکسلو کا، بعد جار المائی مجرور، جار مجرور متعلق ہوئے یکسلو کا۔ اچھا فعل یکسلو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ اس جملے کا پہلا جو فعل ہے تو ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، یہاں پہ خبر معلوم ہوئی ہے۔ آئیے اب مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جب مرد ہو یا عورت ہو اس پتھر سے جب استنجا کر لے، ٹھیک ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے۔ یعنی کہ عورت ہو یا مرد ہو جب اس نے پتھر کے ساتھ استنجا کیا ہے تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ ثم پھر یکسل وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، پہلے اپنے ہاتھوں کو پہلے پانی کے ساتھ دھوئے، ثم یکسل یدہ اولاً بالماء، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے پانی کے ساتھ دھوئے۔ تو یہ آج کی ترکیب مکمل ہو گئی ہے، دوبارہ سن لے۔ والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلبيث فرجها ثم يغسل يده اولا بالماء۔ اور عورت کے بارے میں بتایا کہ عورت ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف اپنی شرمگاہ کو گندہ کرنے کے خوف کی وجہ سے، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے پہلے پانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، دھونے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔